الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. اور رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تو اللہ کے احکامات کو بتاتے ہیں. ویزکیہم، اور پاک کرتے ہیں انسان. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب پڑھاتے ہیں، کتاب سے حکمت بھی بتاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پہلے اس سے پہلے یہ گمراہی میں پڑے تھے. بات ایسی ہے کہ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے. یہ مہینہ وہی ہے، 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں چند باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، تو اسی پہ ہم آج بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ ان آیتوں کی برکت حاصل ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. ہماری طرف آؤ، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی ہمارے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں. اے رحمت ادھر بھی آ جاؤ، ادھر بھی برس جاؤ. نئی بات تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود کبھی اپنا میلاد منایا تھا؟ ہاں منایا. پیر کا دن تھا جس دن آپ کی ولادت ہوئی، آپ روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ کس بات کا رکھتے ہیں؟ ہمیں بتائیے، ہم بھی رکھتے ہیں. تو کہا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لاتے ہیں اپنے کمرے سے، تو دیکھتے کیا ہے، اصحاب صفہ پہ چند صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں اور گفتگو کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو یہاں؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور احسان بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم میں مبعوث فرمایا، ہم پر رحم فرمایا، مومنین پر رحم فرمایا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے. حضور مسکرا پڑے. تو حضور کا ارشاد ہوا کہ دیکھو یہ میں نے قسم تمہیں اس لیے نہیں دلائی ہے کہ میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتا. نہیں میں جانتا ہوں. ابھی میں وہاں بیٹھا تھا، گھر میں تھا، تو جبرائیل آئے میرے پاس
میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل کہنے لگے کہ دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے. تب میں نے آیا. تو سنو، اللہ تبارک و تعالی بے حد خوش ہو رہا ہے تم پر. اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے. ابھی جبرائیل آئے تھے، بتا رہے تھے مجھے کہ تم نے جو ذکر کیا یا جو احسان اللہ کا بیان کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جو کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. یہی تو میلاد ہے. میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ یہی تو سب کچھ ہوتا، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، کوئی چیز بھی ہو اسے اپنانے سے پہلے دیکھ لیا جاتا ہے، خوب پرکھ لیا جاتا ہے، اسے خوب پرکھ لیا جاتا ہے، خوب دیکھ لیا جاتا ہے، خوب سمجھ لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ ہے عطر کی شیشی. لینے سے پہلے ساری اس کے اوپر ہم اپنے عقل کے مطابق سوچ بچار کرتے ہیں. یہ شیشی ہے تو یہ شیشی کیسی ہے، کہاں کا بنا ہوا ہے عطر، کیا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کی قیمت کیسی ہے، اس کا کیا ہے، سارا معاملہ ہم دیکھتے ہیں. جب ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات وہی ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے اس کو اپنا لیا. جب ہم نے اپنا لیا تو اب اس میں سے کوئی برائی نہیں دیکھی جائے گی. اب اگر کوئی کہے کہ جو ہے نا، ارے یہ صاحب یہ تو بہت سستا ہے، وہ فلاں ہے، یہ ہے، تو ہم کہیں گے نہیں صاحب، نہیں صاحب آپ کوئی غلط. اب یہ میری چیز ہے نا، تو میں تو اس میں بھلائی ہی دیکھوں گا، میں تو اس میں اچھائی ہی دیکھوں گا. میں بولا ارے صاحب ذرا خوشبو دیکھیے، آپ اس کی کتنی اچھی خوشبو ہے، آپ دیکھیے، آپ سنیے، میں کہاں سے لایا. اب اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا. جو کچھ بھی تھا وہ اپنانے سے پہلے تھا. ٹھیک اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا نبی مان لیا، اپنا نبی آخر الزمان مان لیا، اپنا رسول مان لیا، اب پھر کوئی اس میں کمی نہیں دیکھی جائے گی. اب جو بھی دیکھا جائے گا صرف اور صرف اچھائی دیکھی جائے گی. اب صرف اور صرف اچھائی دیکھی. اہل سنت و جماعت یہی کرتے ہیں. ان کا ایمان اسی طرح ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ دیکھو، معراج ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے دیکھا کہ آپ کو جاتے ہیں یا آتے ہیں؟ کسی سے سنے تھے؟ وہ بھی نہیں سنے، بھی نہیں تھے. آج تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہو، ارے ثقہ ہے اس کا راوی، اس کا راوی اچھا ہے، اس کا راوی اچھا نہیں ہے، اس کا راوی وہ ہے، یہ وہ فلاں ہے. ارے صاحب اس کی بات کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ بیان کرنے والا کون سا ہے؟ یہ کون سا سچا ہے؟ ہم اس طرح کی باتیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کا حال کیا ہے؟ منافقین اور کفار نے یہ سمجھا کہ یہ وہی بندہ ہے، اس کو پکڑنا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قربت رکھتا ہے، بڑا مانتا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے. آگے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے کچھ حصے میں، لمحوں میں، وہ مکے سے نکل کر بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا، جنت بھی دیکھی اس نے، جہنم بھی دیکھی، اللہ سے ملا، سارا کر کے آیا، اور جو ہے لمحوں کی بات ہے، تو آپ مانو کیسے؟ آپ نے کہا نہیں مانو.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہو، کیسے مانیں گے؟ تب ہنسنے لگ گئے. یہی تو ہم کہتے ہیں، تم جس پر ایمان لے آئے ہو، تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، تم جس کو مان رہے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. اگر انہوں نے کہا ہے مان گئے، انہوں نے کہا ہے تو ہم مان گئے. انہوں نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا. پتا چلا کہ جب بیان اپنے محبوب کی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آگے بولنے والا کون ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا آگے بولنے والا کون ہے، کس قدر دشمن ہے، جانی دشمن ہے، گناہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. خوبی بیان ہو رہی ہے، ہم مان رہے. اسی طرح آپ کی ولادت کا معاملہ بھی ہے. آپ کی ولادت کا معاملہ، بی بی آمنہ ولادت کا وقت ہے، آپ اپنے حجرے میں ہیں. یقینی بات ہے حجرے میں رہیں گے، کہیں اور تو رہنے سے مشکل بات نہیں بنتی. آپ اپنے حجرے میں ہیں. جب آپ کی ولادت ہوئی تو پوچھا گیا کہ آپ کی ولادت ہوئی؟ بولے ہاں. تو بیان کریے کیا ہوا؟ تو بولے ایک قسم کا نور تھا، ایک نور نکلا میرے جسم سے، اور اس نور میں میں نے شام کے محلات دیکھے، شام کے محلات دیکھے. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بات سمجھ لو، اور یہ بھی جان لو کہ بی بی آمنہ کبھی بھی شام کا سفر نہیں کرے تھے. آپ نے جو محلات دیکھے، کیا ضروری ہے کہ وہ شام کے ہوں؟ مصر کے بھی ہو سکتے تھے، ایران کے بھی ہو سکتے تھے، چین کے بھی ہو سکتے، کہیں کے بھی ہو سکتے تھے. دنیا اتنی بڑی ہے، کہیں کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن شام کے ہی کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال. اس نور سے جب دیکھیں تو وہی دیکھیں گے جو دکھایا جائے گا. آپ نے دیکھا اور آپ جان گئے کہ یہ جو محلات ہیں وہ شام کے ہیں. آپ جان گئے یہ محلات شام کے ہیں. یعنی دیکھنے کے علاوہ حقیقت دیکھنا ہوتا ہے. اس پر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے نور کی روشنی میں دیکھیں تو یہ حال ہے، اور جو خود دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں تو پھر کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ آپ مکے میں ہیں، بی بی آمنہ اپنے گھر کے حجرے میں ہیں، دیواریں ہیں. اب سبھی جانتے ہیں کہ مکہ شریف کا حال کیا ہے. کعبۃ اللہ کے چاروں طرف پہاڑیاں، بڑی بڑی پہاڑیاں. جبل ابو قبیس ہے جس پر آج محل ہے. جبل کعبہ ہے، کافی بڑا تھا. جبل عمر یہ بھی کافی بڑا تھا. اب تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے مشینیں وغیرہ ہے تو پہاڑوں کو لیول کرے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو جو ہے نا کسی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. آپ دیوار کے پیچھے بی بی آمنہ نہیں دیکھ سکتے. یہاں تو بڑے بڑے ہیں. اچھا پھر فاصلہ بھی دیکھو کتنا ہے، مہینوں کا فاصلہ ہے. دمشق کو جانا ہے تو درمیان میں کیا کیا نہیں ہو، کتنے پہاڑیاں نہیں ہیں، کتنے جنگل نہیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کمال ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھ لیے، جان گئے. پھر دیکھ بھی لیے، جان بھی گئے. تو پھر علماء یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کے نور کا حال یہ ہے تو خود نور والے کا حال کیا ہو، تو ان کا کیا حال ہو، ان سے کیا چیز چھپی ہوگی، رکاوٹ کچھ نہیں ہوگی. تو عزیزان محترم، بات اتنی سی ہے کہ یہ ہے مہینہ ربیع الاول کا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر، مومنین پر بڑا احسان کیا ہے. انہی میں سے ایک کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ نے کہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے. دنیا میں کیا کچھ نعمتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے. اور فرمایا کیا؟ یہ جو حبیب ہیں ان کو ہم نے اپنے لیے بنایا تھا، لیکن تمہارے لیے بھیج، تمہارے پاس بھیجتے. بی بی عائشہ ہیں، بی بی عائشہ بیٹھی، تب آپ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. بس اتنا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پر پردے ڈال کر بھیجے، میرے حسن پر پردے ڈال کر مجھے بھیجے. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ دیکھو، اب یہ ان عورتوں سے کہتی ہیں جو مصر کی آئی ہوئی تھی آپ کے پاس، کہ دیکھو اگر وہی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو وہ انگلیوں کی جگہ اپنے سینے کاٹ لیتے، وہ اپنے سینے کاٹ لیتے. یہاں پھر بات یہی آتی ہے کہ جب اپنے محبوب کا ذکر ہو گیا، ہم نے جسے اپنا لیا پھر اپنا لیا، اب کوئی غلط بات، کوئی دوسری بات، اب تو صرف اچھی ہی بات دیکھی جائے، کیونکہ ہم نے اپنا لیا ہے، یہ ہماری ہے، اب کوئی بات نہیں صحیح جائے گی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی.